الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں جاننا ہر مسلمان کی زندگی کی اولین ذمہ داریوں میں سے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کیا ہوا، کیا اونچ ہوئی، کیا نیچ ہوئی، کیا تکلیفیں آئیں، کیا مصیبتیں آئیں، کیا خوشیاں آئیں، کہاں پر کوئی مقابلہ پیش آیا، کہاں پر کوئی تکلیف پیش آئی، کہاں پر اپنوں نے دغا دی، کہاں پر غیروں نے تکلیف پہنچائی۔ افسوس ہم مسلمانوں کو اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتا۔ بس اگر پتہ ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا پتہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی جاتی ہے یہ پتہ ہے۔ یہ بھی بہت بڑی بات ہے، لیکن اس زمانے کے اندر ہم مسلمانوں کی غفلت آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے بارے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حالات کے بارے میں بہت زیادہ ہو گئی ہے۔ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ میں ایک مرتبہ مکہ مکرمہ میں تھا، تو ایک ٹیکسی والا ہمیں وہاں پر لے کے گیا غار حرا۔ غار حرا جو ہے وہ جبل نور پر ہے، جبل نور کے اوپر غار حرا ہے۔ آدھا پونا گھنٹہ اوپر چڑھتے ہیں تو غار حرا آتا ہے۔ تو میں وہاں پر گیا تو کوئی عرب خاتون تھی، تو عربوں کی عربی ہمیں اتنی اچھی نہیں آتی کیونکہ وہ سلینگ بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں۔ وہ تو آپ جب وہاں پر رہیں گے 4-6 مہینے تو پھر آپ کو اچھے سے سمجھ میں آئے گی۔ ظاہر بات ہے اتنا عرصہ میں وہاں پر نہیں رہا، جو سلینگ یوزیج بہت ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں ماں اسمک، تمہارا نام کیا ہے، تو وہ کہیں گے شسمک۔ ماں اسمک، نہ ماں پڑھیں گے نہ اسم پڑھیں گے، بلکہ شسمک بولیں گے، تو یہ سلینگ ہے۔ تو ایسے ہی تو ہمیں اتنی اچھی ظاہر بات ہے ان کی عربی نہیں آتی۔ تو اس نے مجھے کہا کہ یہ کوئی پروفیسر ہے تو اس کو انگریزی آتی ہے، تو اس نے پوچھنا ہے آپ لوگوں سے۔ میں نے کہا جی پوچھیں۔ بڑی 50 سال سے اوپر عمر کی خاتون ہوگی۔ ظاہر بات ہے ہم تو ان کو نہیں کہیں گے آپ پردہ کرنا چاہیے وغیرہ، کہ ہمارا اس سے کوئی تعلق ہی نہیں۔ میں نے کہا جی محترمہ آپ بتائیے۔ تو اس نے انگریزی میں بات کی، مجھے کہنے لگی کہ آپ مسلمان پاکستانی لوگ اس پہاڑ پہ کیوں آتے ہو؟ میں نے کہا یو ڈونٹ نو یہاں پر کیا ہوا تھا، آپ کو نہیں پتا یہاں پر کیا ہوا؟ نہیں مجھے کیا پتا، تو میں دیکھتی ہوں آئے روز پاکستانی، ترکی، ہندوستانی یہاں پر آتے ہیں۔ تو میں اس کو کیا جواب دیتا ہوں، مجھے تو رونا آ گیا۔ میں کہا افسوس ہے 50 برس اس عورت نے مکہ مکرمہ میں گزارے ہیں، اس کو یہ بھی نہیں پتا کہ جبل نور پہ ہوا کیا تھا۔ یعنی غار حرا میں پہلی وحی نازل ہوئی تھی، اور وہ مسلمانوں کے بچوں کو پڑھاتی ہے، جدہ میں پڑھاتی ہے۔ تو بھلے سے فزکس کیمسٹری کا استاد ہے، لیکن اس کو اتنا بھی نہیں پتا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اپ اینڈ ڈاؤنز جو کیا ہیں، جو حالات زندگی ہیں وہ کیا ہیں۔ یعنی میں مجموعی طور پر میں یہاں کے پاکستانیوں کی بات کیا کروں، جو وہاں رہنے والے ہیں ان کو بھی یہ چیزیں نہیں پتا، جن کے بارے میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ تو حرمین شریفین میں رہتے ہیں اور یہ ایکسپرٹ ہو چکے ہوں گے، یہ بنیادی باتیں بھی نہیں پتا ہوتی۔ افسوس کہ ہمارے پڑھے لکھے طلباء کرام کو، جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کے، ماسٹرز کر چکے ہوتے ہیں، ان کو بھی نہیں پتا۔ میرے اپنے ایک رشتہ دار ہیں، انہوں نے پتہ نہیں ڈبل ایم اے کیا ہے، ابھی ٹرپل ایم اے کر رہے تھے۔ بہت سی چیزیں ایسی ہیں بنیادی طور پر جانتے ہی نہیں ہیں، یعنی ماسٹرز پہ ماسٹرز کیے جا رہے ہیں، لیکن اللہ کے نبی کی زندگی کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتا۔ تو اس طریقے سے مجھے بے شمار چوٹیں لگیں۔ میں نے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو چند مواقع پہ بیان کرنا شروع کیا، تو مجھے خود ذاتی طور پہ بہت فائدہ ہوا۔ تو میں نے ایک سلسلہ شروع کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو بیان کرنے کا،
تو پورا سال کی مصروفیت ایسی ہوتی ہے کہ یہ موضوع ایسے جو تحقیق مانگتا ہے، بہت زیادہ تحقیق چاہیے ہوتی ہے، ایک ایک چیز سے بے شمار مسائل نکلتے ہیں، بہت سی باتیں ہوتی ہیں، تو رینڈملی بیان کر دی جائے اس سے مزہ بھی نہیں آتا اور سننے والے کو بھی تسلی نہیں ہوتی، اور سننے والے کو تسلی ہو یا نہ ہو مجھے اپنے طور پہ تسلی نہیں ہوتی، تو میں نے اپنے طور پہ اس کو بیان کرنا شروع کیا۔ تو کوشش یہ ہوگی کہ ہم جو رمضان کی 10 راتیں ہیں اس کے اندر آج تو میں تھوڑی سی ابتدا کروں گا، ان رمضان کی 10 راتوں میں ہم تھوڑا تھوڑا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں پڑھ سکیں، جان سکیں۔ پچھلے رمضانوں میں نے بیان کیا ہے تو یہ ہمارا تقریباً ہجرت کا بیان ہو گیا تھا، اور ہجرت کے بعد پہلے سال کا بیان بھی ہو گیا تھا، ہجرت کے بعد دوسرے سال کا بیان بھی ہو گیا تھا۔ تو آج سے میں شروع کر رہا ہوں ہجرت کے تیسرے سال کا بیان۔ ایک تو میں اس کی کچھ باتیں کروں گا، دوسرا میں اعتکاف والوں سے کچھ باتیں کرنی ہیں، تو یہ دو چیزیں ہم انشاءاللہ آج کریں گے۔ ہجرت کے تیسرے سال کافی سارے واقعات ہوئے، علماء نے بڑی تفصیل لکھی ہے، بڑی ترتیب لکھی ہے، میں جو رینڈملی واقعات ہیں میں بس ان کا ذکر کروں گا۔ ہجرت کے تیسرے سال سب سے پہلے محرم کے مہینے میں غزوہ بنی غطفان ہوا ہے، غزوہ بنی غطفان یا غزوہ غطفان کہتے ہیں، یہ ہوا ہے۔ پھر غزوہ بحران ہوا ہے، پھر اس کے بعد کعب بن اشرف کا قتل کا حکم دیا تھا، پھر حذیفہ بن مسعود نے اسلام قبول کیا، پھر زید بن حارثہ کا سریہ ہوا، پھر ابو رافع کو قتل کرنے کا حکم ہوا، پھر اس سال کا سب سے بڑا واقعہ غزوہ احد پیش آیا، پھر غزوہ حمراء الاسد ہوا، حضرت حفصہ کا نکاح ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، حضرت ام کلثوم کا نکاح حضرت عثمان سے ہوا، شراب کی حرمت نازل ہوئی، زینب بنت خزیمہ کا نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا۔ یہ بہت سے واقعات جن کی تفصیل کے لیے گھنٹوں چاہیے، ہم کوشش کریں گے کچھ ان کے بارے میں تفصیلات سمجھ سکیں۔ سب سے پہلے جو غزوہ غطفان، میرا جی چاہتا ہے کہ آپ لوگوں کو دکھاؤں کہ کہاں ہوا، لیکن ہمارے پاس کوئی ایسی ترتیب نہیں ہے، کوئی ہم ایسی پروجیکٹر یا اسکرین کا استعمال کر کے دکھا سکیں، تو میں نے ان کے نقشے بھی اپنے پاس بنائے ہوئے ہیں، کتابوں میں ان کی تصویریں بھی موجود ہیں، اور علماء نے باقاعدہ عرض قرآن کے حوالے سے اس پہ کام بھی کیا ہوا ہے کہ یہ غزوہ غطفان کہاں پر ہوا۔ لیکن اتنا سمجھ لیں کہ یہ مدینہ منورہ سے کافی طویل فاصلہ ہے، نجد کا نجد ایک علاقہ ہے جس کے اندر آج کے زمانے کا قصیم، بریدہ اور یہ ریاض، یہ علاقے نجد کے اندر شامل ہیں۔ نجد کا ایک علاقہ تھا، اس نجد کے علاقے کا ایک قبیلہ تھا غطفان۔ یہ قبیلہ غطفان تھا، اس قبیلے کا جو تعلق تھا قبیلہ بنی محارب سے بھی تھا، اور اس کے علاوہ دوسرے قبیلوں سے بھی تھا، یعنی غطفان کے اندر مختلف شاخیں آتی تھیں، اس میں قبیلہ بنی محارب اور ایسے دوسرے قبیلے بھی آتے تھے۔ محرم 3 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ اس قبیلے کا جو سردار ہے اس کا نام تھا دعصور بن حارث المحاربی۔ یہ دعصور، بعضوں نے دعصور لکھا ہے، بعضوں نے ذعطور لکھا ہے، ذا عین تا واو را، سمجھ میں آ رہا بھی آپ لوگوں کو؟ تو بعض لوگوں نے غورس لکھا ہے، بعض لوگوں نے اورک لکھا ہے، عورت نہیں جی، عورک کاف کے ساتھ یہ لکھا ہے، بل ہم دعصور پڑھیں گے۔ دعصور جو تھا ان کا سردار تھا، اور اس نے یہ سوچا کہ مسلمانوں پہ ہم لوگ آپس میں اجتماع کرتے ہیں، اتحاد کرتے ہیں، اور مسلمانوں پہ مدینہ پہ تو حملہ کر نہیں سکتے، لیکن مدینہ کے اطراف میں جو قبیلے آباد ہیں ہم ان کے اوپر قبضہ کرتے ہیں، ہم ان کے اوپر حملے کرتے ہیں، ان کو لوٹتے ہیں۔ چنانچہ یہ ایک طریقہ کار تھا ان کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا تو دیکھیں ایک لیڈر کی، ایک جو سربراہ اور لیڈر ہے وہ کس انداز سے سوچتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی انداز میں کام کیا جس طریقے سے ایک لیڈر کو سوچنا چاہیے، کہ اپنے دائیں بائیں کے حالات سے لیڈر کبھی بھی غافل نہیں ہوتا، اور آنے والی جو مشکلات ہوتی ہیں ان مشکلات سے بھی لیڈر کبھی بھی غافل نہیں ہوتا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری پلاننگ ہوتی تھی، ہر چیز کو ایک ترتیب سے چلایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہاں پر بھی وہی ترتیب دکھائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ہر پہلو سے ہمیں ترتیب نکلتی ہوئی نظر آتی ہے،
کوئی کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بغیر ترتیب کے نہیں ہوتا تھا. آپ ہر کام میں ایک مینجمنٹ رکھتے تھے، ایک ترتیب کا لحاظ رکھتے تھے، وہ اسی ترتیب کے مطابق چلتے تھے. آپ جو اعتکاف بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ لوگ جو اعتکاف نہیں بیٹھے ہوئے، اگر آپ لوگ اپنا رمضان بغیر ترتیب دیے گزار رہے ہیں، اگر آپ اپنی زندگی کا نظام الاوقات نہیں بنا پا رہے، روزمرہ کی زندگی کے نظام الاوقات نہیں بنا پا رہے، تو سمجھ لیں کہ آپ سنت کے مطابق زندگی نہیں گزار رہے. اللہ رب العزت نے اوقات کو بڑی اہمیت دی، بڑی اہمیت دی. جن چیزوں سے اوقات بنتے ہیں اللہ نے اس کی قسمیں کہیں، والفجر ولیال عشر، فجر کے اوقات. رمضان کیا ہے؟ رمضان ایک مہینے کا نام. مہینہ کیا ہوتا ہے؟ ایک وقت، ایک ٹائم ڈیوریشن کا نام ہے. رمضان اسی کا تو نام ہے. سمجھ لیں جی. حج جو ہے آپ کل پرسوں کر سکتے ہیں، حج جو آپ 9 ذی الحج کو ہی کر سکتے ہیں. 9 ذی الحج کے آگے پیچھے میدان عرفات میں جتنا مرضی جائیں، احرام باندھ کے بیٹھ جائیں، اپنی پوری کلاس کو لے جائیں، اپنے پورے دفتر والوں کو لے جائیں، حج نہیں ہوگا. ایک ٹائم ڈیوریشن کے اندر کام کرنے کا نام اسلام ترتیب کی چیزوں کو جلاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ترتیب دیا، اور ترتیب دینے کے بعد 450 صحابہ کو اپنے ساتھ لیا، اور 450 صحابہ کے ساتھ چلے ہیں. تو پیچھے مدینہ منورہ میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو اپنا قائم مقام بنایا. یعنی جب انسان کسی جگہ پر جائے، گھر سے نکلے، تو گھر کے اندر کیا کچھ ہونا ہے اس سے لاپرواہ کر نہ جائے. اللہ کریں گے انشاءاللہ، اللہ میرے گھر کا خیال کریں گے، میں اللہ کے راستے میں جا رہا ہوں، اللہ میرے گھر کا خیال کریں گے. نہیں، غلط بات ہے، غلط طریقہ کار ہے. آپ گھر میں جائیں، آپ اعتکاف بیٹھ رہے ہیں، آپ کسی جگہ کام کر رہے ہیں، آپ اپنے پیچھے کا خیال کر کے جائیں. یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کریں گے. اللہ تعالیٰ تو آپ کے بغیر بھی کر سکتے ہیں، آپ کو گھر جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے نا پھر. نہیں، یہ اسلام ہمیں یہ تعلیم نہیں دیتا. اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم نے ہر کام کو ایک ترتیب سے، مینجمنٹ سے کرنا ہے. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کاموں کو اس ترتیب سے کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں حضرت عثمان کو امیر بنایا کہ میری غیر موجودگی میں تم نے یہ ترتیبات کرنی ہے، یہ معاملات کرنے ہیں. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر جب پہنچے ہیں تو 8 پڑاؤ کیے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. یہ پہلے سے طے کیا کہ ہم نے یہاں پر اسٹے کرنا ہے، پھر یہاں پہ اسٹے کرنا ہے، پھر یہاں اسٹے کرنا ہے، پھر یہاں اسٹے کرنا ہے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا 7واں اسٹے تھا، یعنی 7ویں منزل تھی، کتابوں میں 7ویں منزل کا نام لکھا ہے، تو وہاں پر ایک شخص تھا جس کا نام تھا جبار، بعض روایت میں اس کا نام ہے حباب. تو جبار کو پکڑا اور پکڑ کے لے آئے. جی قبیلہ غطفان والوں کا کیا ترتیب ہے ان کی، ہے جی ان کا کیا معاملہ ہے؟ کہنے لگے جی مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے پلاننگ پوری کی ہوئی ہے، لیکن ان کو پتہ نہیں ہے کہ آپ اتنا قریب پہنچ گئے، لہذا آپ کو میں اپنے ساتھ لے کے چلتا ہوں، اور لے کے چل کے میں آپ کو اس مقام تک پہنچاتا ہوں جس جگہ پر وہ لوگ چھپے ہوئے ہیں، جو ان کی بستی کا اصل مرکز ہے. چنانچہ جبار لے کر گیا، اور وہاں پر ایک چشمہ ہے، چشمے کا نام ہے ذی امر. آج بھی وہ چشمہ موجود ہے، چشمے کا نام ذی امر. تو یہ جبار جو بنی سالبہ کا آدمی تھا، غطفان کے تحت بہت سے قبیلے تھے، بنی محارب بھی تھا، بنی سالبہ بھی تھا، ایسے بہت سے قبیلے. میں نام اس لیے نہیں لے رہا کہ بعد میں چیزیں بھول جاتی ہیں، یاد نہیں رہتی، خلاصتاً بات دین میرے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جبار کو پکڑا، اور جبار کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبار لے کر گیا اور ذی امر کے مقام پر پہنچا. جب انہوں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے ہیں اور 450 کا لشکر ہے، تو سارے اپنے گھر بار چھوڑ کے بھاگ کے پہاڑوں میں چڑھ گئے. تو دشمن کے اوپر اپنا روب ڈالنے کے لیے اس جگہ پر کچھ قیام کرنا پڑتا ہے. بعض روایتوں کے مطابق آپ نے سفر کا پورا مہینہ وہاں پر قیام فرمایا. بعض روایت کے مطابق 10 راتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر قیام فرمایا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جبار کو حضرت بلال کے حوالے کیا کہ اس کو تم سنبھالنا، ہم دیکھیں گے. جو جبار تھا، دیکھیں ہم دیکھتے ہیں کہ طالبان نے فلاں خاتون کو قید میں رکھا، 2 سال قید میں رہی. اچھا مجھے بھی نہیں پتا، ابھی کچھ کسی اور جگہ فلسطین کے کچھ مجاہدین نے کسی جرمنی کی کسی خاتون کو قید رکھا 4 برس تک. 4 برس کے بعد اس کو چھوڑا. تو وہ جب ایئرپورٹ پہ اتری ہے تو اس نے مردوں سے ہاتھ ملانے سے انکار کر دیا. اس نے کہا کہ میرا نام مریم ہے، میں مسلمان ہو چکی ہوں. یعنی یہ جو قیدی حضرات ہیں،
کہ جب بھی مسلمانوں کے قبضے میں رہے ہیں تو مسلمانوں سے متاثر ہو کے اسلام قبول کیا ہے۔ چنانچہ اس جبار نے بھی مسلمانوں کے طور اتوار دیکھے، ان کی پاکی صفائی ستھرائی دیکھی تو اس کے حالات کو دیکھ کے مسلمان ہو گیا۔ بھلا کبھی قیدی بھی، کبھی جیل والا بھی جیلر سے متاثر ہوتا ہے جی؟ جو مار کھانے والا ہے، وہ مارنے والے سے متاثر ہوتے ہیں؟ واہ جی واہ، کتنا اچھا مار رہا ہے، ایک اور مارو، بہت مزہ آ رہا ہے۔ کوئی ایسا ہوتا ہے؟ لیکن آخر اسلام کی تعلیمات ایسی کیا ہیں کہ جو غیر مسلموں کو متاثر کیے بغیر چھوڑتی نہیں ہے؟ میں چند ایک لوگوں سے ملا ہوں، ان کی زندگی اتنی بے چین ہوتی ہے۔ میں دیکھتا ہوں ہمارے نوجوان بچے جو آپ لوگ ماشاءاللہ اعتکاف بیٹھے ہو، اصل میں ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ہم کتنے خوش نصیب ہیں۔ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ اسلام کتنی بڑی دولت ہے ہمارے لیے، ہم نہیں جانتے۔ دنیا تڑپ رہی ہے، بے چین، بے قرار، کسی کو چین نہیں ہے۔ میں کیا بتاؤں، یہ بچہ بیٹھا ہوا ہے، اس جتنا بچہ کہتا ہے کہ مولوی صاحب مجھے شراب میں نشہ نہیں آتا جب تک میں شراب میں گولیاں نہ ڈالوں۔ نہیں، اتنی شراب پی چکے ہیں کہ شراب میں نشہ نہیں آتا، اس میں گولیاں ڈالتے ہیں پھر نشہ آتا ہے۔ یا تو پرانی شراب پی جائے تو پھر اس میں زیادہ نشہ آئے گا، نہیں تو نہیں۔ ایسی بے چین زندگی ہے، ہر قسم کا زنا کر چکے ہیں، ہر قسم کا۔ اب ان کو کیا ہے، اب ان کو کہتے ہیں کہ ہمیں چیخیں سننے کا مزہ آتا ہے۔ ایک بڑی تعداد ہے، ان کفار کی ایک بڑی تعداد ہے کہ جو اس طرح کی حرکتیں ایسے کرتے ہیں کہ ان کو کہتے ہیں کہ میں نے کسی انسان کو قتل کرنا ہے لیکن میں نے اس کو تڑپا کے قتل کرنا ہے، مجھے چیخیں سننے میں مزہ آتا ہے، ورنہ مجھے چین نہیں آتا، مجھے نیند نہیں آتی۔ میرے دوست سے کہتے ہیں لندن کے اندر ریکارڈ ہے، پورا سال جو ٹرین لیٹ ہوئی ہے وہ 9 سیکنڈ لیٹ ہوئی ہے، ساری انڈر گراؤنڈ ٹرین ہے۔ ہم اس کو دیکھ کے بڑے متاثر ہوتے ہیں، لیکن فیملی سسٹم وہاں تباہ ہو چکا ہے۔ یہ لگے کہ میں ٹرین میں جا رہا تھا تو ایک بچہ جو تھا وہ کھیل رہا تھا، تو بچے کھیلتے وقت پٹ پٹ کرتے رہتے نا، ادھر ادھر چیخیں مارتے، کبھی اوں کرتے بھی آ کرتے۔ حالانکہ ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا، وہ یوں کر رہا ہے، یوں ہل رہا ہے، پورا تڑپ رہا ہے کہ یا تو یہ بچے کو مار دے گا یا خود اپنے آپ کو قتل کر لے گا۔ ان کو بچوں کی آواز سمجھ میں نہیں آتی، ان کو یعنی کسی دوسرے کی، یہاں پہ ساؤنڈ پولوشن ہو رہی ہے، یہاں آواز نہیں آنی چاہیے۔ کتنے ملکوں میں اذان بند ہے، اس لیے بند ہے کہ ساؤنڈ پولوشن ہوتی ہے، ساؤنڈ پولوشن ہوتی ہے تو ہم اذان کی اجازت نہیں دے سکتے۔ اور کیا ہے کہ وہاں کے لوگ ہی ایسے، ان کا دماغ ہی ایسا خراب ہو چکا ہے ان چیزوں کو دیکھ کے کر کے، تو ہم سمجھ نہیں سکتے ہمارے پاس اسلام کی دولت کتنی بڑی۔ 2-3 میرے پاس ایسے کسی نے مجھ سے رابطہ کیا تو میں نے ان کو تسلی دی، تو کہنے لگے کہ مجھے تو ایسے لگا جیسے انگارے پہ پانی پڑ گیا، تو میرا فلاں دوست ہے تم مجھ سے بات کرو گے؟ میں نے کہا بالکل کریں گے جی، اب بات کریں۔ تو میں نے جیسے اس سے بات کرنا شروع کی تو میرے پاس الفاظ ختم ہو گئے، نہ میں اس کو حدیث سنا سکتا ہوں، نہ میں اس کو قرآن سنا سکتا ہوں، نہ میں اس کو کوئی واقعہ سنا سکتا ہوں، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی کوئی چیز بتا سکتا ہوں، نہ صحابہ کرام کی زندگی کی کوئی چیز بتا سکتا ہوں، نہ سلف صالحین کی کوئی چیز بتا سکتا ہوں، کیونکہ وہ مسلمان نہیں ہے، مسلمان نہیں۔ نیوٹن کے واقعے میں اس کو کیوں سناؤں گا؟ ہیں جی؟ اور یہ جو شیکسپیئر ہے یہ میں کیوں سناؤں گا؟ کیوں سناؤں میں ان کو شیکسپیئر؟ جی اس میں ہے کیا؟ اس میں کیا ملتا ہے آخر؟ بس اس کی ادھر ادھر کی کہانیاں بنا کے، زندگی کے تجربات بتا کے ہمیں زندگی کے تجربات کے مکلف۔ ہاں اچھے واقعات لکھے شیکسپیئر نے، میں اس کا منع نہیں کرتا، میں نہیں کہتا اس نے سب غلط لکھا ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا، لیکن ہمارے لیے عبرت تو قرآن و حدیث و صحابہ کرام کی زندگی ہے نا۔ ہم اپنی کتابیں چھوڑ کے دوسرے کے چیپٹرز کیوں پڑھیں بھائی؟ ہم اپنے اللہ کے نبی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں چھوڑ کر، میں نہیں کہہ رہا ہم دوسرے کو نہیں پڑھنا چاہیے، لیکن میں کہہ رہا ہوں ہمارے پاس اسلام بہت بڑی چیز ہے۔ تو یہ جبات جو مسلمان ہوا ہے وہ کیا چیز دیکھ کے مسلمان ہوا؟ کہ مسلمانوں میں سکون ہے، مسلمانوں میں چین ہے، ایک صف میں کھڑے ہو کے نماز پڑھتے ہیں، کندھے سے کندھا جوڑ کے نماز پڑھتے ہیں، یہ اتنی بڑی دولت ہے آپ سوچ نہیں سکتے۔ یہ جو کورونا زیادہ مشہور کیا جا رہا ہے کہ چھوت چھات بنایا جا رہا ہے، کثرت سے بنایا جا رہا ہے، اپنی جگہ پر صحیح ہے، لیکن قریب ایک انسان دوسرے انسان کے قریب آتا ہے، اس سے جو الفت پیدا ہوتی ہے
آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں، ناراض تو نہیں ہو گیا آپ لوگ؟ چھوٹا بچہ، آپ چھوٹے بچے کو دیکھتے ہیں اور آپ کو چھوٹے بچے کو کے اوپر پیار آتا ہے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ اس کے سر پہ ہاتھ پھیریں گے، اس کی ٹھڈی پہ ہاتھ لگائیں گے، اس کو اٹھا لیں گے۔ مجھے بتائیں، اس کے بغیر پیار کا اظہار کر سکتے ہیں آپ لوگ؟ جب بھی محبت کا اظہار ہوتا ہے نا تو جسم کی ملاقات لگانے سے ہوتا ہے۔ ماں سے ملتا ہے، ماں سر پہ ہاتھ پھیرتی ہے، باپ سے ملتا ہے، باپ گلے ملتا ہے۔ جسم کے قریب آنے سے محبت کا اظہار ہوتا ہے۔ جسم کے قریب آنے سے محبت ٹچ ہونے سے پتہ چلتی ہے کتنی محبت ہے۔ بچہ بیمار ہوتا ہے تو ماں زور سے اس کو سینے سے چپکاتی ہے کہ نہیں؟ تو یہ قریب رہنے سے انسان کو سمجھ میں آتا ہے۔ جب مسلمان کسی مسلمان کے سرکل میں آتا ہے تو اس کا ایک امپریشن الگ بنتا ہے۔ یہ وہ چیز ہے جو بتائی نہیں جا سکتی، دکھائی نہیں جا سکتی، بس خود سمجھی جاتی ہے۔ چنانچہ وہ قریب آیا، اور قریب آنے کی وجہ سے تھوڑی ہیلپ کر دیں، مدد کریں۔ قریب آیا اور مسلمانوں کے سرکل میں داخل ہوا، دیکھا کہ مسلمان کتنے، جزاک اللہ، مسلمان کتنے سکون میں ہیں، کتنے چین میں ہیں، کتنے اطمینان میں ہیں، یہ سب دیکھا اور یہ سب دیکھ کر مسلمان ہو گیا۔ سمجھ رہے ہیں جی؟ اچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے تو بڑی زبردست بارش ہوئی، ایسی خطرناک بارش ہوئی کہ مسلمانوں کو کہیں اوٹ میں چھپنے کا موقع ہی نہیں مل سکا۔ تو سب مسلمانوں کے کپڑے گیلے ہو گئے، سب مسلمان تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی ایسا کرو کہ سب منتشر ہو جاؤ اور اپنے اپنے کپڑے اتار کے سکھا لو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے کپڑے اتارے اور درخت پر ٹانگے، تو تلوار بھی اوپر باندھی ہوئی تھی، زرہ بھی اوپر باندھی ہوئی تھی، وہ سب چیزیں اوپر لگائی ہوئی تھی، وہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درخت سے لگائیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر آرام کے لیے لیٹ گئے اور لیٹے اور سو گئے۔ اب یہ لوگ تو ان کا علاقہ تھا، تو انہوں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل اکیلے ہیں اور آپ کے ساتھ کوئی صحابی نہیں ہے، کوئی دوسرا نہیں ہے، تو سب لوگ بڑے خوش ہوئے اور کہنے لگے کہ بھئی اگر آج کوئی شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تمام کر دے تو ہم تو عرب میں سب سے اوپر ہو جائیں گے، سب سے ممتاز ہو جائیں گے، ہم سے مقابلے کرنے والا کوئی بھی نہیں رہے گا۔ چنانچہ انہوں نے جو ان کا سردار تھا جس کا نام تھا دعسور سے کہا کہ ابھی تم جاؤ۔ دعسور نے کہا جی بالکل میں جاؤں گا، یہ تو میرا کام ہے، میں اس کو کر کے رہوں گا۔ دعسور جو ہے راستہ دیکھا، ہلکے ہلکے پاؤں رکھتا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پہ پہنچ گیا، اور آپ کی تلوار لٹکی ہوئی تھی، تلوار کو نکالا۔ جب تلوار کو نکالا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھل گئی۔ یہ بعض روایت میں کہ دعسور نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جگایا کہ وہاں پر دشمن کے ساتھ بھی یہ معاملہ تھا کہ سوئے ہوئے دشمن کو نہیں مارتے، غافل دشمن کو مارنا ان کی غیرت کے خلاف تھا، بہادری کے خلاف تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاگے ہیں تو دعسور کہنے لگا من یعصمک منی، اے کون ہے تمہیں جو مجھ سے بچائے، کوئی ہے یہاں پر؟ صحابہ کرام تو دور تھے کہ کپڑے اتارے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو آپ کا جسم مبارک کوئی ظاہر بات ہے حیات کی وجہ سے نہیں دیکھنا چاہتا تھا، اور بارش ہوئی تھی تازہ، تو من یعصمک منی، کون بچائے گا مجھ سے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً فرمایا اللہ، تکبیر تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں اے انور، جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے، اوروں کی کہانی یاد رہی خود اپنا فسانہ بھول گئے، جی ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے۔ اللہ، جو شخص پابندی سے ذکر کرتا ہے اس کے اللہ کہنے کی تاثیر الگ ہوتی ہے، اور جو ذکر نہیں کرتا اس کے اللہ کہنے کی تاثیر الگ ہوتی ہے۔ جی دیکھو، یہاں پر صلاحیت نہیں چلتی، یہاں پر زور نہیں چلتا، یہاں زاری چلتی ہے۔ آپ اماں سے کہو نا اماں لوچی دے جو، اماں کہتے ہیں منہ سیدھا کر کے بات کر، اور چھوٹا بچہ کہ اماں لوٹی دے دو، ہاں بیٹا بھی دیتی ہوں، حالانکہ اس نے بھی لوٹی کا ہے اور آپ نے بھی لوٹی کا ہے، آپ کو بڑا تھپڑ
اور اس کو پیار محبت سے اما نے گود میں بٹھا کے روٹی دی. ہاں بیٹا ایک اور دفعہ کہنا, ایک اور دفعہ کہہ کے دکھاؤ, بڑا اچھا لگا جی. جو اللہ کے لاڈلے ہوتے ہیں ان کے اسی لفظ کی تاثیر الگ ہوتی ہے. جو اللہ کے نافرمان اور سرکش ہوتے ہیں اس کی تاثیر الگ ہوتی ہے. تو آپ نے فرمایا کہ اللہ بچائیں گے. حدیث میں آتا ہے کہ اس دوسور نے خود بتایا, کہنے لگا کہ اس وقت میں نے دیکھا کہ ایک اتنا لمبا تڑنگا بالکل سفید انسان وہ میرے سامنے آیا اور اس نے مجھے سینے پہ مکہ مارا اور یہ قلبازیاں کھا کے پیچھے گرا اور یہ کانپنا شروع ہوا اور ایسا کانپا کہ اس کے ہاتھ سے تلوار گری. جب ہاتھ سے تلوار گری ہے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار اٹھائی اور یہ نیچے بیٹھے ہوئے گھٹنوں کے بل آپ نے فرمایا کہ من یعصمک منی, اب تجھے مجھ سے کون بچائے گا. کہنے لگا کوئی نہیں بچا سکتا. اب آیا منتیں کرنے کہ آپ اللہ کے پیارے حبیب ہیں, آپ مجھے معاف فرما دیجئے, آپ یہ آپ نے فرمایا جاؤ تمہیں معاف کیا. کہا اچھا سچ میں معاف کیا یا سچ میں معاف کیا؟ کہا اگر آپ نے مجھے معاف کیا ہے تو پھر میں بھی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. کہنے لگا کہ میں نے اسی وقت ارادہ کر لیا تھا کہ یہ فرشتے نے مجھے مارا ہے, اس شخص کی حفاظت فرشتے کر رہے ہیں تو یہ واقعتاً اللہ کا نبی ہے. ہمیں غلط بتایا گیا کہ اللہ کا نبی نہیں ہے, یہ جادوگر ہے وغیرہ وغیرہ. میں نے اسی وقت ارادہ کر لیا تھا, لیکن میں آپ کے نمبر 1 مکارم اخلاق دیکھنا چاہتا تھا کہ آپ کے اندر معاف کرنے کی طاقت کتنی ہے, معاف آپ کس قدر کر سکتے ہیں. ایک تو میں یہ دیکھنا چاہتا تھا, اور دوسرا یہ کہ کوئی یہ نہ کہے کہ میں نے موت کے ڈر کی وجہ سے کلمہ پڑھا ہے. نہیں, میں نے تصدیق کی ہے اس کے بعد کلمہ پڑھا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم واقعتاً اللہ کے نبی ہیں, میں اس کی تصدیق کرتا ہوں. چنانچہ ہم نے جب بھی دیکھا شریعت میں جتنے پیاروں کو دیکھا انہوں نے فوراً معاف کیا, فوراً معاف کیا. حضرت یعقوب علیہ السلام کے بھائیوں نے کے بیٹوں نے کہا کہ یوسف علیہ السلام 47 برس تک تڑپے ہیں, اتنا تڑپے ہیں کہ آنکھیں چلی گئی. اس کے بعد کہنے لگے کہ ہمارے پروردگار سے ہمارے لیے معافی مانگے. تو پھر میں 100 تک, ہاں ٹھیک ہے میں معافی مانگتا ہوں. حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی 47 برس کے بعد سامنے آئے. ان جنہوں نے اٹھا کے کنویں میں ڈالا تھا وہ کہتے ہیں کہ آج ہمیں معاف کر دو. تو فوراً کہا لا تثریب علیکم اليوم, جاؤ معاف کیا, جاؤ معاف کیا. فوراً معاف کیا, 1 منٹ دیر نہیں لگایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر جو کفار کہنے لگے آپ ہمارے بھائی ہیں, آپ کریم ہیں, آپ کریم ابن کریم ہیں, آپ معاف کرنے کو پسند کرتے ہیں, آپ ہمیں معاف فرمائیے. آپ نے فرمایا جاؤ معاف کیا, اسی وقت فرمایا جاؤ معاف کیا. شریعت میں کبھی معافی میں دیر نہیں لگائی. شریعت میں کسی شخصیت نے معافی میں دیر نہیں لگائی. تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے تو اللہ دیر کیوں لگائیں گے جی؟ ہیں جی, پھر بھی اللہ دیر نہیں لگاتے. خیر یہ موضوع الگ ہے, میں کہیں اور نکل جاؤں گا, لیکن یہ جو چیز اس سے ریلیٹ کرتی ہے میں ساتھ ساتھ بتا دے جاتا ہوں. یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غطفان کے علاقے میں آئے, یہ نجد کا علاقہ ہے, اس کے بہت سی چیزیں ہیں. یہاں کا جو سردار تھا اس کو ذو تاج کہتے تھے, یعنی تاج والا. وجہ یہ ہوئی تھی کہ کسرا نے, یہاں کا جو بادشاہ تھا اس کا نام تھا حضرہ بن علی, کسرا نے اس کے لیے ایک ٹوپی بھیجی تھی, بڑی زبردست قسم کی ٹوپی بھیجی تھی. تو اس ٹوپی کو اس نے پہنا اور پہننے کے بعد اس کو ذو تاج کہتے تھے کہ کسرا جو ہے وہ کسی کو ٹوپی دیتا تھا, جس کو وہ ٹوپی دیتا تھا, ٹوپی پہناتا نہیں تھا بھائی ٹوپی دیتا تھا تو اس کو ذو تاج کہتے تھے. تو اس کی بڑی شان تھی. اس شان کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب آپ دعوت دے رہے تھے تو یعنی جب حج ہوتا تھا تو حج میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دیا کرتے تھے ہجرت سے پہلے. تو ان کے 15 قبیلوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی تھی, اور ان 15 قبیلوں کا آپس میں کوئی تعلق نہیں تھا, لیکن اس کے 15 قبیلوں میں سے ہر قبیلے نے کہا تھا آپ آئیے اور ہمارے پاس نجد میں آ کے رہیے, آپ آئیے ہمارے پاس اس علاقے میں آ کے رہیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں ٹھیک ہے میں آ کے رہوں گا, لیکن آپ اپنے حالات کو دیکھو, اگر وہاں کے حالات اس کے موافق ہیں
تو میں بالکل رہنے کو تیار ہوں، میں بالکل ساتھ رہوں گا، وگرنہ میں ساتھ نہیں رہوں گا۔ تو یہ سارے لوگ جب نجد واپس آئے، انہوں نے آپس میں مشورہ کیا تو ان کے آپس میں طے ہوا کہ ہاں واقعتاً ہونا چاہیے، لیکن ان کا قبیلہ تھا ایک بنو حنیفہ۔ بنو حنیفہ والوں نے کہا نہیں نہیں نہیں، ہرگز نہیں، ہم کسی ایسے دوسرے دین والے کو نہیں لا سکتے، کہیں ایسا نہ ہو کہ سارا عرب ہمارے خلاف ہو جائے، پھر ہمیں مسئلہ ہو جائے۔ ورنہ یہی نجد کا علاقہ تھا جس نجد کے علاقے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہجرت کر کے جانا تھا۔ نجد کے علاقے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ لوگ آئے اور انہوں نے 70 حفاظ کو لیا اور پھر 70 حفاظ کو راستے میں شہید کیا۔ واقعہ آئے گا انشاءاللہ 2-4 دن کے اندر۔ مسیلمہ کذاب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد مسیلمہ کذاب نے جو نبوت کا دعویٰ کیا تو وہ اسی نجد کے علاقے کا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جن قبیلوں نے جو قبیلے مرتد ہو گئے تھے ان میں نجد کے علاقے کے رہنے والے قبیلے بھی تھے۔ تو جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے ان کے خلاف جہاد کیا، جہاد کرنے کے بعد یہ لوگ دوبارہ سے پختہ مسلمان ہوئے، تو اس زمانے میں یہ لوگ صحیح سے پختہ مسلمان ہوئے اور انہوں نے اپنے قرض پہ دین کو پھیلانا شروع کیا۔ اس علاقے میں دین کو پھیلانے والا یہی دعصور تھا کہ دعصور جب اپنے قبیلے میں واپس آیا تو اس کے چہرے کے اوپر نشانی تھی غصے کی۔ جب وہ واپس آیا ہے تو اس کے چہرے پہ عاجزی اور انکساری تھی اور اس کے چہرے سے ایمان کا نور ٹپک رہا تھا۔ تو جو اہل بصیرت بڑی عمر کے لوگ تھے وہ کہنے لگے کہ دعصور جو گیا تھا، یہ جو واپس آ رہا تھا یہ وہ دعصور نہیں، یہ کوئی اور دعصور واپس آ رہا ہے۔ کیا تم کیسی باتیں کرو، آج تک تم نے زندگی میں ایسی بات نہیں کی۔ کہنے لگے نہیں، یہ جو دعصور گیا تھا وہ اور تھا، واپس کوئی اور آ رہا ہے۔ چنانچہ دعصور جب واپس آئے تو لوگوں نے کہا بھئی کیا ہوا؟ کہنے لگا کہ یہ شخص اللہ کا بہت بڑا پیغمبر ہے اور یہ واقعہ میرے ساتھ پیش آیا، میں چاہتا ہوں کہ تم لوگ بھی مسلمان ہو جاؤ۔ پھر دعصور نے محنت کی اور یہ سارا علاقہ دعصور کی محنت سے مسلمان ہوا ہے، اس نے اسلام قبول کیا ہے۔ تو یہ علاقہ ایک بڑی تاریخی حیثیت رکھتا ہے۔ یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر یہاں پر ایک بہت بڑا شخص جو ہے وہ مسلمان ہوا اور اس کے ساتھ ایک بڑی طاقت ہوئی، میں انشاءاللہ اس کا ذکر آگے کروں گا۔ 1913 کے اندر یہاں کا جو امیر تھا، امیر نجد عبدالعزیز بن عبد الرحمن، یہ آل سعود میں سے تھا۔ اس نے سعودی عرب پہ حملہ کیا تھا اور 1923 کے اندر سعودی عرب میں اپنی حکومت بنا لی تھی۔ 1923 سے لے کے آج تک سعودی عرب کے اندر اسی خاندان کی حکومت ہے، سمجھے جی، یعنی نجد کے خاندان کی حکومت۔ عبد الوہاب نجدی جو تھے وہ بھی یہیں سے آئے تھے اور انہی کو تبدیل کر کے آج کل جو اہل حدیث کا فرقہ ہے، اہل حدیث کا طبقہ ہے، وہ قائم ہوا ہے۔ لیکن عبد الوہاب نجدی اور اہل حدیث کا کوئی آپس میں کوئی ایسا تعلق نہیں ہے۔ عبد الوہاب نجدی جو ہے اس کے حالات اور معاملات بہت مختلف تھے۔ انہوں نے، نجدی حضرات نے بہت سے ایسے نئے نظریات قائم کیے تھے۔ میں اجمالاً بتاتا چلوں، 1945 کے اندر ان اہل نجد نے یہ فتویٰ دیا کہ گنبد خضرا کو گرا دینا چاہیے۔ اگر آپ دیکھنا چاہیں تو میرے پاس ہیں جنت البقیع کی پرانی تصویریں۔ جنت البقیع کی پرانی تصویروں میں صحابہ کرام کی قبروں کے اوپر تختیاں بھی لگی ہوئی تھیں، قبے بھی بنے ہوئے تھے، بہت سی ایسی چیزیں بنی ہوئی تھیں جس سے ان کی قبر کی پہچان ہوتی تھی۔ حضرت عائشہ کی قبر کون سی، حضرت حسن کی قبر کون سی ہے، امہات المومنین کی قبریں کون سی ہیں، وہ ساری نشانیاں موجود تھی، تصویریں بھی موجود ہیں، آج بھی موجود ہیں۔ اور اگر کسی کو جھجک ہو تو حضرت پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی صاحب دامت برکاتہم کی ایک کتاب ہے تاریخ بقیع کے نام سے، تو اس کے اندر وہ تصویریں موجود ہیں، کوئی بھی دیکھنا چاہے دیکھ سکتے ہیں۔ ویسے بھی انٹرنیٹ پہ بھی موجود ہوتی ہیں، مل جاتی ہیں۔ میں نے انٹرنیٹ پہ سرچ نہیں کی لیکن مجھے امید ہے کہ لازمی ہوں گی، مل جاتی ہیں۔ تو انہوں نے جنت البقیع کے سارے قبرستان کو زیرو کر دیا تھا، یہ قبروں کے اوپر سے جو تختیاں تھیں وہ سب چیزیں اتار دی تھی، اور پھر ان کا یہ نظریہ تھا کہ گنبد خضرا کو بھی گرا دیا جائے۔ اور نظریہ ان کا اس طریقے سے تھا کہ قبر کے اوپر گنبد بنانا جائز نہیں ہے، یہ بالکل صحیح ہے، حدیث بھی صحیح ہے، قبر کے اوپر گنبد بنانا جائز نہیں ہے۔ تو انہوں نے پورا ارادہ کر لیا گنبد خضرا کو گرانے کا، لیکن سعودی انٹیلیجنس نے اطلاع دی کہ عالم اسلام میں بہت بے چینی پائی جا رہی ہے،
کہیں ایسا نہ ہو کہ آل سعود پہ اٹیک ہو جائے، حملہ ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ مدینہ شریف پر دوبارہ اٹیک ہو جائے۔ تو شیخ عبدالعزیز بن عبد الرحمن اس نے ساری دنیا کے علماء کو بلایا، پاکستان نہیں بنا تھا تو ہندوستان سے حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی صاحب، مفتی کفایت اللہ صاحب، تو اس طریقے سے دیگر علماء یہ تشریف لے کر گئے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہندوستانی علماء کو کیا آتا ہوگا، لہذا پہلے ان کو فارغ کرو، اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں۔